الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقال تعالى قد أفلح المؤمنون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، رات کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ سننے والا بھی محتاج ہے، سنانے والا بھی محتاج ہے، بلکہ جو سننے والا ہے وہ مخلص ہے، ریا سے بچا ہوا ہے، اور جو سنانے والا ہے وہ آزمائش میں ہے، ابتلاء میں ہے۔ کیا پتہ اللہ نہ کرے دل میں کوئی بات آ گئی تو خسارے کا سبب بن جائے۔ تو ہم سب محتاج ہے، اور یہاں سے چھوٹے جو بات کہتے ہیں ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑوں سے جو سیکھا ہے اور بڑوں نے جو بتایا ہے ان کا مال ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے کہ جس میں ہم از خود بنائیں اور تمہارے سامنے پیش کریں، بلکہ یہ دوسروں کا مال ہے، دوسروں کا سرمایہ ہے، ہم صرف پیش کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی اللہ پاک نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کا پہلا قدم وہ توبہ ہے، پہلا قدم، پہلی سیڑھی وہ توبہ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور آپ نے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ بھی یہ چاہے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بڑا آدمی ہے، سفید ریش ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے کامیابی کے کچھ اصول بتائے ہیں، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگو، تم سب کے سب، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والو توبہ کرو، رجوع کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ ہر چیز ہمیں وہ پسند ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو، تو پھر اللہ کا دین ایسا ہم کیوں پسند کرتے ہیں کہ جس میں ملاوٹ اور امیزش کی بو آ رہی ہو؟ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا توبہ کریں، اللہ کے دین کو ایسا پسند کریں کہ وہ خالص ہو، خالص توبہ، خالص دین جو ملاوٹ سے پاک ہو، امیزش سے پاک ہو، گندگی سے پاک ہو، غلاظت سے پاک ہو، ناپاکی سے پاک ہو، ایسا دین ہم پسند کریں۔ اور اس دین پر 100% کامیابی کا وعدہ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا تقاضا، مطالبہ ہے۔ اے ایمان والو، تم توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، خالص توبہ۔ اب خالص توبہ کیا ہے؟ تنزیہ الذنب عن القلب، دل سے گناہ کو مٹا دینا، دل سے گناہ کی ارادے کو ختم کر دینا۔ لیکن بہت مشکل کام ہے کہ دل سے گناہ کا ارادہ
گناہ کی نیت کو بندہ بالکل ہی مٹا دے، اس لیے کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہے، ایک انسان کا نفس ہے، ایک انسان کا جو ہے وہ یہ شیطان ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اصل میں ہم لوگ ہیں مردہ پرست قوم، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں قدر آتی ہے، وہ کون تھے، کیسے تھے، چلے گئے، ہم نے ناقدری کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ناقدری کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ جو شیطان ہے نا، یہ وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر خارجہ ہے، اور یہ جو نفس ہے نا، یہ وزیر داخلہ ہے۔ یہ باہر سے چیزوں کو لاتے ہیں اور اندر اس وزیر داخلہ کو بتاتا ہے نفس کو کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر اتنا بڑا ظالم ہے کہ بعد میں انکار بھی کرتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم یہ کرو، یہ تو تم نے خود کیا ہے۔ تو یہ ہمارے یہ دشمن ہے، یہ شیطان نفس، یہ ہمیں نہیں چھوڑتا، یہ گناہ کے وسوسے ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہے، اب گناہ کو بالکل ہی ختم کیا جائے، گناہ کے ارادے کو، یہ مشکل ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، توبہ نصوح یہ ہے کہ جب کسی سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ توبہ کر لے، رجوع کرے اللہ کی طرف، تو توبہ کرنے کے بعد اس کے دل میں گناہ کی ایسی نفرت بیٹھ جائے جیسے کہ اس کو گناہ کرنے سے پہلے پہلے جتنی اس کو اس گناہ کی طرف رغبت تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہ گناہ کر لوں، اس سے زیادہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت بیٹھ گئی، تو سمجھو کہ یہ توبہ نصوحہ ہے، یہ توبہ نصوحہ ہے کہ ہمارے دل میں نفرت بیٹھ جائے گناہ کی، یہ گناہ غلیظ ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، اس سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ انہوں نے گناہ کے کچھ نقصانات، خرابیاں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ چند خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ صادر ہو جائے، اور حضرت ایک بات یہ اکثر بیت میں فرمایا کرتے تھے کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو ہو جانا تو الگ چیز، ہم کر لیتے ہیں۔ تو اب فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ صادر ہو جائے تو یہ اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم جس دھرتی میں جی رہے ہیں، یہ دھرتی کس کی ہے؟ یہ زمین اور آسمان، اس زمین اور آسمان کے علاوہ کوئی جینے کی جگہ ہے دوسری؟ جب ہم نے اگر اپنے مولا کو، پروردگار کو ناراض کر لیا، تو کیا اس زمین پر، اس دھرتی پر ہمیں جینے کا حق ہے؟ سب سے بڑا نقصان، اللہ ناراض ہو گیا۔ اور سب سے بڑا نقصان دوسری خرابی یہ ہے کہ جو انسان کا سب سے بڑا ازلی دشمن ہے شیطان، اس نے گناہ کر کے اس کو خوش کر لیا، اس کو خوش کر لیا۔ اور فرمایا کہ تیسرا سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ جنت سے دور ہو گیا، یہ جنت سے دور ہو گیا۔ اور فرمایا کہ چوتھا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ جہنم کے قریب ہو گیا۔ اور فرمایا کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان ایک یہ ہے کہ یہ انسان اپنے نفس سے خیانت کرتا ہے، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے خیانت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ سب سے پہلا حکم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور یہ گناہ کر کے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بناتا ہے۔ تو یہ اپنی ذات سے، اپنی نفس سے جو ہے وہ خیانت کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان، خرابی یہ ہے کہ یہ باقی مخلوقات کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب گناہ انسان سے صادر ہو اور اعمال خراب ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، پھر انسان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی نعمتیں وہ اللہ پاک روک لیتے ہیں۔
یہ آج کل جو ہم سب پریشان ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہم میں سے اللہ نہ کرے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ بھی تو یہی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کا، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تبلیغی جماعت کے امیر، ان کے بارے میں ایک صاحب نے لکھ کے بھیجا تھا، پڑھا. فرمانے لگے کہ حضرت کے زمانے میں بہت مہنگائی ہو گئی تھی. مہنگائی ہوئی تو لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ حضرت مہنگائی ہے، پریشانی ہے، سب لوگ اب کیا کریں ہم. تو حضرت نے ایک بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں، جب انسان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کی قیمت گٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور جب انسان کے اعمال بہتر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو پھر انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور چیزوں کی قیمت گھٹ جاتی ہے. اب ہم نے توقع لگایا ہوا فلاں آئے گا تو آئے گا، ہم مخلوق سے ہم نے بنیاد کو نہیں دیکھا، جڑ کو نہیں دیکھا کہ آیا ہم جن مسائل کا شکار ہیں اس کی بنیاد اور وجہ کیا بنی ہے. وہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، گناہ کی لت میں ہم پھنس گئے ہم وہاں پر اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس سے ہم رجوع نہیں کر رہے ہیں اللہ کی طرف نہیں آ رہے. ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پچھلے دنوں میں، فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک ترازو کی ایک پلڑے میں ہمارے اچھے اعمال رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اگر ہمارے برے اعمال رکھے جائیں، گناہ رکھے جائیں، تو گناہوں والا پلڑا باری ہے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی رحمت اور مہربانی کیسی آئیں گی؟ میرے محترم دوستو، توبہ اور خالص توبہ، اس کی کیا ہی. اب دیکھیے، جس نے ایک مرتبہ، وہ آدمی جس نے 50 سال 60 سال 70 سال کفر کے اندھیروں میں گزارے، دین کی روشنی سے، اسلام کی تعلیمات سے دور رہا وہ، لیکن ایک مرتبہ وہ آ کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ 60-70 سال کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ کا غیبی جو ایک نظام ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. لکھا ہے علماء نے اپنی کتابوں میں کہ جب یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، خواہ وہ کافر ہے یا کوئی نافرمان فاسق مسلمان فاجر ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور 2 فرشتے اسی وقت ڈیوٹی میں لگ جاتے ہیں. ایک فرشتہ وہ کلمہ لے کر یہاں زمین سے آسمان کی طرف چلنے لگتا ہے، اور دوسرا فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آنے لگتا ہے، اور ان دونوں کی ملاقات فضا میں ہو جاتی ہے. جب ان دونوں کی ملاقات فضا میں ہوتی ہے تو یہاں سے جو جانے والا فرشتہ ہے وہ، اور اوپر سے آنے والا، جب ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اوپر والا فرشتہ اس سے کہتا ہے، جو نیچے سے جانے والا ہے زمین سے، کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ زمین پر ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، توبہ کیا ہے، میں اس کے اس عمل کو اللہ کے یہاں عرش پہ لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. مت کر تحقیر گناہ گاروں کی اے زاہد ناداں، ان کے آہ و فغاں پر فلک بھی روتا رہتا ہے. مت کر تحقیر گناہ گاروں کی اے زاہد، پتہ نہیں کس کی آہ کس وقت قبول ہو جائے. نہ معلوم، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ بہت کچھ ہو، اور جن کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں وہ کچھ بھی نہ ہو، وہ گنتی اور شمار میں بھی نہ ہو، اور جو گنتی اور شمار میں نہیں ہے اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. مت کر تحقیر گناہ گاروں کی اے زاہد ناداں، ان کی آہ و فغاں پر فلک بھی روتا رہتا ہے. فلک آسمان بھی روتا رہتا ہے. اور پھر یہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، جو اوپر سے نیچے آ رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اوپر سے یہ حکم ہوا ہے، اللہ پاک نے مجھے مغفرت کا پروانہ دیا ہے. جس آدمی نے توبہ کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے مغفرت کا پروانہ دے کر
مجھے زمین پر بھیجا ہے کہ جا کر زمین پر اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے اللہ ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ہمارے یہاں دنیا کا نظام ہے، عدالتیں ہیں، کچہریاں ہیں، ہم جاتے ہیں، جب کوئی کیس ہوتا ہے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے اور کوئی ایک جیت دوسرا ہار جاتا ہے، فیصلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس فیصلے کو عدالت میں رجسٹر میں درج کر کے محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے، ریکارڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے، ریکارڈ کو محفوظ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو، کل کو یہ کام آ جائے۔ یہی ہمارا نظام ہے، لیکن اللہ کی کیا عدالت ہے، اللہ کا کیا نظام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہوں کو بھی مٹا دو، اس کی رجسٹر کو بھی ختم کر دو، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ فرشتہ جس فرشتے نے ان کے گناہوں کو لکھا ہے، اللہ اس کی یادداشت سے اس گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ذات ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اتنے بڑے کریم پروردگار سے تجھے کس چیز نے جدا کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اے طالب عشق، ہے رخ کس طرف تیرا؟ عشقی گلستان سے قبل آداب گلستان جا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کس طرف جا رہے ہو؟ یہ کس لیے ہمیں اللہ نے بھیجا تھا؟ کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ ہم نے یہاں کیا شروع کر دیا؟ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کب اپنی منزل کو سمجھیں گے؟ کب اپنی منزل کو سمجھیں گے؟ اتنا بڑا کریم اللہ ہے، وہ ہماری آہوں کو ہر وقت سنتے ہیں، سمیع ہے، علیم ہے، بذات الصدور ہے، ہمارے سینوں کے رازوں سے وہ واقف ہے۔ اتنے کریم اللہ ہے۔ آج اس کریم ربا کو ہم نے چھوڑ کر غیروں کو اپنا مخلوق بنایا ہوا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ انسان کی دل میں گناہ کی نفرت بیٹھ جائے۔ تفسیری مظہری میں لکھا ہے کہ توبہ نصوحہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام، 4 چیزوں کے مجموعے کا۔ نمبر 1، پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفار کا جو صیغہ بھی یاد ہے، آہ وزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو گرائے اور روئے اور مانگے اللہ سے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ استغفار بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہر مسائل کا جو ہے حل اللہ پاک نے استغفار میں رکھا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت قحط سالی ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ فرمایا کہ بھائی فصل، فرمایا استغفار پڑھو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بیماریاں مختلف ہے اور دوا ایک بتا رہے ہیں، علاج ایک بتا رہے ہیں، تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وہ اللہ ایسے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، اللہ آسمان سے بارشیں بھی برسائیں گے، اللہ تمہیں اولاد بھی دیں گے، اللہ تمہارے فصلوں کو بھی بہتر بنا دیں گے۔ استغفار میں کمال ہے۔ تو پہلی چیز استغفار ہے، اور فرمایا کہ دوسری چیز کہ اعضائے بدن کو گناہوں سے دور کر دیا جائے، اعضائے بدن کو گناہوں سے دور کر دیا جائے۔ اللہ نہ کرے اگر آنکھیں بدنگاہی بد نظری میں مبتلا ہے تو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کتنا بڑا حکم ہے، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، دوسرے احکامات آئے، مرد اور عورت کو ایک ساتھ حکم ہے، اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصیام وآتوا الزکاۃ، ان سب چیزوں میں ایک حکم ہے۔ اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے، کہ مرد بھی نماز قائم کریں، عورتیں بھی نماز قائم کریں، زکوٰۃ اور مرد بھی ادا کریں، عورتیں بھی ادا کریں اگر ان کے اوپر فرض ہوئی، روزے مرد بھی رکھیں، عورت بھی رکھیں۔ لیکن جب بدنگاہی کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر ان ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور اے پیغمبر ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے
کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. یہاں دونوں کو الگ الگ خطاب ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو آپ مال کما رہے ہیں، ذکر واذکار، تلاوت، تہجد، نیک مجلس، یہ سب چیزیں آ رہی ہے. اللہ نہ کرے زہر کا معمولی قطرہ بدنگاہی آئی تو اس مجلس کے، ذکر واذکار کی، تہجد کی، تلاوت کے انوارات سب چلے جائیں گے، محنت ضائع ہو گئی. ایک نگاہ بد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور ایک نیک نگاہ، اچھی نگاہ، وہ ایک ولی کی نگاہ، ایک اللہ والی کی نگاہ انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. یہ نگاہ تو کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، ان آنکھوں سے ہم وہ کام کریں جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں پہرا دینے والی آنکھ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. اور فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راہ میں ضائع ہو گئی یہ آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے. اور فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کی خوف، خشیت، ڈر کی وجہ سے آنسو گرے، اللہ کو یہ آنسو اور یہ آنکھیں بہت پسند ہیں. کم از کم اس پر تو عمل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو تو گرائیں، توبے میں آنسو تو گرائیں، اللہ سے مانگے تو صحیح. پچھلے مجلس میں حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا نا کہ جب ہم مجلس میں آ جاتے ہیں، خانقاہوں میں آنے کی توفیق مل جاتی ہے، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائے کہ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. اب ہم لینے والے تو بن جائے. اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. جب یہاں یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. کوئی لاکھ سمجھے اسرار محبت، میں سمجھا نہیں سمجھایا گیا ہوں. میں سمجھا نہیں سمجھایا گیا ہوں. یہ انسان خود نہیں آتا، یہ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں کوئی لے کر آیا ہے. لانے والا ہے ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں. جب یہاں تک اللہ ہمیں لے کر آ گئے تو ایک قدم ہم آگے بڑھیں، توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو نے مجھے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اس طرح ہم تو بڑھے نا، ہمت تو کریں. پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے نوازتے ہیں، انوارات سے نوازتے ہیں. کیفیات تو مطلوب نہیں ہے لیکن اس سے بھی نوازیں گے. سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی، ترقی ہوگی روحانی. لیکن کیا ہے، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. اور غفلت کی زندگی اللہ کو پسند نہیں. بیداری اور چستی کی زندگی اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اولیاء اللہ سے زندگی کو محبوب رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے اڑنا بیچونا اسی کو بنائے ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اعضائے بدن کو گناہوں سے دور رکھے، یہ دوسری چیز. اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ دل میں بندہ عزم کرے، عہد کرے، پکا ارادہ کرے کہ اب آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا. ہم ارادہ تو کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین وظیفہ ہے، اللہ والوں کی کتابوں میں پڑھا، اللہ والوں سے سنا، بہت بہترین وظیفہ ہے. اور فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس پر جو ملتا ہے، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کا اندازہ نہیں. فرمایا کہ ایک تو ہم یہ عہد کر لیں، نیت کر لیں، پھر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ معمولی وظیفہ ہے، لیکن اس پر کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ اس وظیفے کے کرنے کا اہتمام کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک عالم ارواح میں، انبیاء اولیاء کی ارواح میں یہ اعلان کرواتے ہیں کہ میرا بندہ نیک بن گیا، نیک بن گیا، نیک بن گیا. اللہ اکبر کبیر، میرا بندہ نیک بن گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا. 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 111 مرتبہ مغرب کی نماز، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. کتنا بڑا انعام ہے. ٹائم 5 منٹ 7 منٹ بھی نہیں لگتے. کتنا بڑا انعام ہے
کہ میرے اور آپ کا تذکرہ اللہ عالم ہے وہاں انبیاء اور اولیاء کی ارواح میں کر رہے ہیں کہ میرا بندہ نیک بن گیا، آ گیا ہمارے طرف. تو جب ان وظائف کے ساتھ جو ہم نے اپنے مشائخ سے لیے ہیں اور جو ہمیں بتایا کرتے ہیں، جو تعلیمات ہمیں ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے اس پر اللہ پاک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. پھر اللہ نہ کرے پھر کبھی انسان ہے کچھ ہو جائے تو دوبارہ توبے کی توفیق مل جائے گی، پھر تو توبے کی توفیق مل جائے گی. 1000 بار ٹوٹے، 1000 بار اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے، وہ توڑنے میں تگتا نہیں، ہم جوڑنے میں کیوں تگے. تو فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ پکا عہد کرے، پکا عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں. اور چوتھی چیز یہ فرمایا کہ بندہ برے دوستوں کو، بری صحبت کو چھوڑ دے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں وتر میں نا، ہر روز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز واجب ہے، ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، جو فسق اور فجور میں مبتلا لوگ ہیں میں نے ان سے راہ جدا کر لی. وہاں تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن کیا اس کے اوپر ہمارا عمل بھی ہے؟ کیا اس کے اوپر ہمارا عمل بھی ہے؟ کبھی ہم نے اس کے ترجمے پر، مفہوم پر، مطلب پر غور بھی کیا ہے کہ ہم بری صحبت کو چھوڑ دیں؟ تو تفسیر مظہری کے حوالے سے توبہ نصوحہ 4 چیزوں کے مجموعے کو بتایا. استغفار، نمبر 2 کہ اعضائے بدن کو گناہوں سے دور کرے، اور نمبر 3 وہ جو ہے پکا عہد کرے کہ آئندہ میں انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے مدد بھی مانگے اور قائم رہنے کے لیے دعائیں بھی مانگے. اور فرمایا کہ چوتھی چیز پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ برے دوستوں کو چھوڑ دینا ہے. اور ایک 5ویں چیز کا بھی اگر ہم اضافہ کر دیں تو بہت فائدہ ہوگا. جو ہمیں تعلیمات ملتی ہے، جو ہم نے اللہ والوں سے سیکھا ہے، جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں ان 4 چیزوں کا بیان ہے نہیں ہے، لیکن دوسرے کتابوں میں ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 5ویں چیز بھی اگر ہم ساتھ اختیار کریں گے تو سالک کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور وہ چیز کیا ہے؟ صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. کہ اللہ والوں کی صحبت کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے اللہ والوں کو وقت دینا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے، ان کی تعلیمات کو لینے، ہم ان کو تعلیمات کو لے کر اس کے اوپر چلنا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی یا رب تیرا درد کیا ہے، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا. میری زندگی کا حاصل، میرے زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. ہمیں کیا پتہ تھا؟ ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ تھا؟ ہم کیا جانتے تھے؟ ہم سنت کی اہمیت کو کیا جانتے تھے؟ ہم قرآن کی تلاوت کی اہمیت کو کیا جانتے تھے؟ اگر ان اللہ والوں کی نگاہ نہ ہوتی، خدا کی قسم آج ہم بھی کسی ایسے جگہ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی پرسان حال بھی نہ ہوتا. ہمیں کیا پتہ ہے؟ یہ تو ان اللہ والوں کی مہربان نگاہ ہے، ان اللہ والوں کی صحبت ہے، ان اللہ والوں کو ان کی دعائیں ہیں جو یہ رات کو اٹھ کر ان کی سینوں سے جو آوازیں نکلتی ہیں، جو آہیں نکلتی ہیں، میں اور آپ آرام سے سو رہے ہیں، میں اور آپ آرام سے سو رہے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے مانگ رہے ہیں. اگر ان اللہ والوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے تو ہمارے اعمال میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہے، بے شمار دلائل ہے، نصوص ہے، کوئی دین سے باہر کی بات نہیں ہے. طریقت ہے، شریعت ہے، حقیقت ہے، یہ اخلاص ہے، یہ سب چیزیں دین کے حصے ہیں، یہ باہر نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ شیطان بڑا ظالم ہے، اور یہ وزیر خارجہ ہے نا، وزیر خارجہ بقول حضرت رحمہ اللہ کی کہ یہ وزیر خارجہ ہے، یہ باہر سے چیزیں لاتا ہے اور یہ گناہ کو بڑا خوبصورت اور مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، بہت خوبصورت.
ارے بھائی کر لو، یہ تو سبھی کرتے ہیں، آج کل پردہ کون کرتا ہے، اب سب پہ پردگی ہو رہی ہے. بھائی کیا ہے، سب جہنم میں جائیں گے تو کیا ہم بھی جائیں گے؟ سب سمندر میں کودیں گے تو کیا ہم بھی چھلانگ لگائیں گے؟ سب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے تو کیا ہم بھی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ عقل مند آدمی کا کام تو یہ نہیں ہے. ہوشیار اور دانا آدمی کا کام تو یہ نہیں ہے. ہوشیار اور دانا آدمی تو وہ ہے کہ جہاں اس کو ہلاکت نظر آتی ہے وہاں سے وہ 10 قدم نہیں، ہزاروں میل فاصلے پر کھڑے ہو کر وہاں سے دور بھاگتا ہے. تو ہوشیار آدمی کا کام تو یہ ہے. تو یہ گناہ کو مزین اور خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور اس کو ہلکا پیش کرتا ہے. ہلکا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ایک چھوٹا. حالانکہ کہتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو نہ دیکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ یہ گناہ، یہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. اللہ کی عظمت کو سامنے رکھا جائے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اس کی نسبت گناہ چھوٹا ہو وہ بھی بڑا ہے، اس سے بھی انسان بچے. صحابہ میں ایک جملہ مشہور تھا کہ صغیرہ استغفار کے ساتھ باقی نہیں رہتا، اور فرمایا کہ صغیرہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا. اصرار کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. بنی اسرائیل کے ایک بزرگ گزرے، بس جی ایک بنی اسرائیل میں ایک بزرگ گزرے، حضرت داموس رحمہ اللہ. بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے. پایا کہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ ذرا بیابان سا تھا، وہاں سبزیاں نہیں تھی، خشک سا علاقہ تھا. تو ویسے دل میں خیال آیا کہ کاش یہاں درختیں ہوتی اور یہاں آبشاریں ہوتی، یہاں یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا تو کیا اعلیٰ منظر دکھائی دیتا. بس صرف خیال آیا، ابھی زبان سے ادا نہیں کیا، خیال آیا. یہ خیال جب آیا، اب اسی میں وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کی دل میں ایک الہام یا القاء، جو بزرگوں کو ہوتا ہے، القاء ہوئی اور فرمایا کہ دیکھو اے داموس، اب تم نے ہماری بندگی چھوڑ کر اب تم ہمارے مشیر بن گئے. اب تم نے ہماری بندگی چھوڑ کر اب تم ہمارے مشیر بن گئے اور اب تمہیں ہماری تخلیق میں نقص نظر آنے لگا. تم نے ہماری بندگی چھوڑ کر اب تم ہمارے مشیر بن گئے. لا وزیر لہ ولا مشیر لہ. علماء سے خطبات میں سنتے ہیں اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر مشورہ دینے والے نہیں، وہ ایکتا ذات، وحدہ لا شریک لہ ذات. اب تم نے بندگی چھوڑ کر تم نے جو ہے نا اب ہمارے مشیر تم بن گئے اور ہمارے تخلیق میں تمہیں نقص نظر آنے لگا. اللہ کا کرم تھا، وہ ایک دم بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ یہ جو میں نے سوچا غلط سوچا، یہ میں نے اچھا نہیں سوچا. ایک دم اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ بچاتے ہیں ان کو. سمجھ گئے، ایک دم سمجھ گئے. تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا، عہد کر لی کہ اب تو میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا کچھ، اس وقت تک جب تک کہ مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ اللہ پاک نے میری اس سوچ کی جو مجھ سے خطا ہوئی ہے اللہ اس کو معاف نہ فرما دے. اپنے اوپر لازم کر دیا، اپنے اوپر لازم کر دیا. اب لازم کرنے کے بعد ایک مرتبہ ان کی قوم میں کوئی تقریب تھی تو یہ بھی وہاں پہنچے. جیسے لوگ ہوتے ہیں حضرت کھانا کھائے تو حضرت فرمائے لے کہ بھائی میں تو نہیں کھاؤں گا. بڑا اصرار ہوا قوم کی طرف سے، کھانا کھائے کہا میں نہیں کھاؤں گا، کہا نہیں کھاؤں گا. بعض لوگ ہوتے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں، جب تک حضرت کھائیں گے نہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اب کھائیں گے. خیر انہوں نے مسلسل انکار کرتے رہے. تو بعض نے کہا کہ اچھا یہ بتائے کہ آپ نے کھانا پینا بند کیوں کیا ہے، کیوں چھوڑ رکھا ہے اپنے غذا کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک مرتبہ میں نے سوچا اور مجھ سے یہ خطا ہوئی سوچ میں، اور پھر بس مجھے پتہ چلا کہ یہ میں نے غلط کیا. اب اس کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہے کہ جب تک مجھے یہ واضح طور پر پتہ نہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا. کھانا پینا بند کر دیا. تو اس قوم والے تھے، ان میں سے بعض نے کہا کہ اچھا چھوڑو ان بات کو. اب دیکھو اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے، گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. کہا حضرت چھوڑ دے
اگر آپ کے اوپر کوئی عذاب آ بھی گیا نا تو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، آپ کھا لو۔ اللہ اکبر۔ آپ کا اگر کوئی عذاب آ بھی گیا تو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھا لو۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے داموس، اس قوم سے آپ نکل جائے، یہ لوگ عذاب کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان کے اوپر، عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے، معمولی نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہمیں کچھ آتا بھی نہیں ہے، بس حضرت کا حکم ہے تعمیل کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ بخشش اور نجات کے ذریعے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم هد أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام۔ اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم إنا مغلوب فانتصر۔ اللهم افتح قلوب أطفالنا، اللهم افتح قلوب أطفالنا۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔